تنقید نہیں کر سکتا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ تو میری تو چھوڑیے، میرے خلاف تو ہزاروں علماء نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، آپ نہ کہیں ان پہ تنقید کر دیجیے گا۔ لیکن میں تو خوش ہوں گا کہ ہم یار جنت ہم یار کٹھے ہی چلیں گے تو عزیزان من، یہ تو تھی روایات۔ قرآن جیسی کتاب نور علی نور، اس کی اب تفاسیر ہونے لگی۔ وہ تفاسیر انہی روایات یا جن کو احادیث کہتے ہیں، ان کی روشنی میں وہ تفسیریں ہوئی ہیں قرآن کی۔ ایک نمونہ اس کا بھی سن لیجئے صاحب۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تو آپ نے سنا ہوگا نا، کہ اس میں وہ نجات ملی تھی طوفان سے ان کی۔ اب قرآن نے اتنا ہی بتایا ہے کہ وہ کشتی انہوں نے بنائی تھی اور وہ پھر اس میں سے پار ہو گئے۔ اس کی تفصیل قرآن نے نہیں دی، روایات نے تفسیر دی، تشریح دی۔ تفسیر ابن کثیر ہمارے ہاں بڑی معتمد تفسیر ہے۔ اب ان میں اس کشتی کی تفاصیل دی ہوئی ہیں، قرآن تک ہی رہیں تو پھر اس میں لطف کیا آیا، یہ ان کا لفظ ہے، میں کہہ رہا ہوں لطف بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستاں کے لیے۔ اب دیکھیے پھر وہ زیب داستاں کے لیے بڑھانا جو ہے وہ بڑا ہوا، یا زیب داستاں اصل میں کہیں اور گم ہی ہو گئی ہے۔ کشتی نوح کے متعلق اس تفسیر میں ہے کہ وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ کہاں سے آپ کو معلوم ہوا، لکھ دیا ساتھ اس کے لیے فلاں روایت میں آیا صاحب۔ چلو 3 درجوں کی تھی، ایک میں جانور اور چوپائے تھے، دوسرے میں انسان، تیسرے میں پرند۔ جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی طرف وحی بھیجی کہ ہاتھی کی دم ہلاؤ۔ اس کے ہلاتے ہی اس سے خنزیر، نر اور مادہ نکل آئے اور وہ میلہ کھانے لگے۔ چوہوں نے جب اس کے تختے کترنے شروع کیے تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی لگاؤ۔ اس سے بلی کا جوڑا نکلا اور چوہوں کی طرف لپکا۔ تفسیر ابن کثیر روایات کی بنا پہ تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں قرآن تو مجمل ہے نا، تفصیل نہیں اس میں دی ہوئی، تفصیل اس کی اس میں ملتی ہے۔ قرآن نے کشتی کا ذکر کر دیا، یہ کچھ بتایا ہی نہیں ہے، یہ کچھ بتایا جا رہا ہے۔ کشتی میں جو مخلوق سوار ہوئی تھی اس کے متعلق بھی تفصیل دی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت نوح کو حکم خدا ہوا کہ اپنے ساتھ جاندار مخلوق کی ہر قسم کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کرا لو۔ سب سے آخر گدھا سوار ہونے لگا، غور سے سنیے گا، گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس اس کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ جب اس کے 2 اگلے پاؤں کشتی میں آ گئے گدھے کے، تو اس نے اپنا پچھلا دھڑ اٹھانا چاہا تو وہ اٹھ نہ سکا، اس کے ساتھ تو ابلیس لٹکا ہوا تھا، کیونکہ دم پر اس ملعون کا بوجھ تھا۔ حضرت نوح جلدی کر رہے تھے، گدھا بہتیرا چاہتا تھا لیکن پچھلے پاؤں چڑھ نہیں سکتا تھا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ آ جا، وہ تیرے ساتھ ابلیس بھی ہو۔ تب وہ چڑھ گیا اور ابلیس بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ حقیقی بیٹے کو تو خدا نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، وہ ایمان میں تمہارے ساتھ شامل نہیں، وہ نہیں آ سکتا کشتی میں۔ ابلیس آ گیا اور وہ اس طرح سے آ گیا، مجبوری سے کھوتے نو سوار کروانا سی، پہاڑ نال ہی آ گیا۔ عزیزان من، نہ ہنسیے، نہ ہنسیے خدا کے لیے، نہ ہنسیے، روئیے، ماتم کیجئے اس امت کی تباہی پر۔ یہ ہیں آپ کے ہاں کے علوم، 7 یا 9 سال تک یہ پڑھائے جاتے ہیں آپ کے دارالعلوموں میں، اور اس کے بعد وہ علماء کرام کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں، اور اب تو ان کو گریجویشن تک کا درجہ دیا گیا ہے۔ آئندہ آپ دیکھیے گا سیاست کے اندر جہاں کوالیفیکیشن ایجوکیشنل ہوں گی، ان کو ایم اے یا بی اے کے برابر درجہ دیا جا رہا ہے۔ یہ کچھ پڑھ کے وہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ بہرحال 1300 سال سے امت اسی تاریکی میں چلی آ رہی تھی، کسی جگہ کوئی روشنی کی کرن نہیں تھی۔ ہندوستان میں 1857 کی وہ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حالت اور بھی زیادہ
کچلی ہوئی ہو گئی تھی صاحب، زندگی کی کوئی رمق باقی نظر نہیں آتی تھی۔ معلوم نہیں فطرت کو ہمارا زندہ رکھنا کیوں مقصود تھا، شاید اس عذاب کے دیکھنے کے لیے کہ ایسے وقت میں اس کی طرف سے ایک کوئی ایسا بطل جلیل پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس وقت تو ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچا لیتا۔ ایسے وقت میں غدر کے آزادی جنگ کے بعد سر سید پیدا ہو گیا۔ کیفیت کیا تھی؟ کمشنر کے دفتر کے اندر صدر و صدور کا ایک منشی یا محرر یا کلرک یا یہ سمجھ لیجیے۔ سیاست کے میدان میں انہوں نے یہ کچھ کیا ہے، تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا۔ ایک ہی چیز جس پہ مدار ہوا آپ کے ہاں کا، پاکستان کا، اپنے ہاں کے کمشنر کو جس کے ماتحت وہ کام کر رہے تھے اس سے کہا کہ اپنی قوم کو متنبع کر دو کہ وہ ہندوستان کے سارے باشندوں کو ایک قوم فرض کر کے اپنی سیاست چلا رہی ہے، ہم تو ڈوبیں گے وہ بھی ساتھ ڈوب جائیں گے اگر اس کو انہوں نے نہ بدلا۔ یاد رکھو، ان سے کہو کہ ہندو اور مسلمان دو مستقل الگ الگ قومیں ہیں، اس اعتبار سے ان کے ساتھ برتاؤ کرو گے تو تمہاری بچت ہوگی۔ اندازہ لگائیے کس دور میں کیا کہہ رہا ہے یہ شخص۔ یہ تو چھوڑ دیجیے، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے زوال کا باعث یہی کہ قرآن کا یہ شعبہ سارا، یعنی یہ آیات جو علوم فطرت کے متعلق ہیں سینکڑوں کی تعداد کے اندر ہے، احکام کی آیات اس کے مقابل میں بہت کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان نے اس کو نگلیکٹ کیا اور اس وجہ سے یہ صورت اس کی پیدا ہو۔ اس نے توجہ دلانا چاہا، قوم کی توجہ دلانی چاہیے اس طرف۔ اس زمانے میں فطرت کا لفظ جو تھا وہ، اور اب بھی ہمارے ہاں، وہ نیچر کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اس کی فطرت ہی ایسی ہے، آپ کو یاد ہے نا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ اگر کائنات کی فطرت کی قوتیں کہتے تو بات سمجھ میں نہ آتی۔ انگریزی میں لفظ اس کے لیے نیچر تھا، لاز آف نیچر، فورسز آف نیچر، نیچر کا لفظ انہوں نے اپنے ہاں اسی لفظ کو اپنایا اور یہ کہا قوم سے کہ یاد رکھو جب تک علوم نیچر جو ہیں ان کو تم نہ سمجھو گے، جب تک نیچر کی قوتوں کو تم مسخر نہیں کرو گے، زندہ نہیں رہ سکو گے۔ باقی قوموں سے آگے بڑھنا تو ایک طرف رہا، نیچر دعوت دیتے چلے گئے وہ نیچر کی۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص روشنی کی طرف دعوت دے، یہ جن کو تاریکیاں ہی پسند ہیں، روشنی میں آنکھ نہیں کھلتی، وہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ سر سید کی مخالفت میں ذرا اور کچھ نہیں تو حالی کی حیات جاوید پڑھ کے دیکھیے، طوفان برپا ہوا اس اکیلے شخص کے خلاف۔ داد دیتا ہوں اس بطل جلیل کی کہ کتنے بڑے سیلابوں اور طوفانوں کا اس نے تنہا مقابلہ کیا۔ یہاں سے سارے علماء نے تو فتوے دیے ہی تھے کفر کے، جی نہ بھرا، مکے مدینے گئے اور وہاں سے فتوے لائے اس کے کفر کے، اور وہاں کے علماء سے لکھوا لائے کہ یہاں کی حکومت کو چاہیے کہ اس کے خلاف ایکشن لے۔ وہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس میں وہ شخص بات کیا۔ نیچر کے علوم اس زمانے میں بھی اب بھی انگریزی زبان کے اندر ہی ہیں، ویسے تو دوسری زبانیں فرینچ وغیرہ بھی ہیں، لیکن ہم لوگ جو سمجھ سکتے تھے وہ انگریزی کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ انگریزی کی تعلیم تمہیں حاصل کرنی چاہیے۔ انگریزی کی تعلیم حاصل کرنے کے خلاف کفر کے فتوے لگ گئے۔ اب اس کے خلاف کفر کا فتویٰ لگانا ہے، جس کے خلاف لگانا ہوتا ہے نا، پہلے کہتے ہیں کہ یہ اس فرقے کا بانی ہے، پھر اس فرقے کے خلاف وہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ سر سید تو فرقہ بندی کے خلاف تھا، کسی فرقے سے متعلق ہی نہیں تھا۔ کہا کہ یہ نیچری ہے۔ آپ لٹریچر اٹھائیے اس زمانے کا، فتووں میں دیکھیے یہ لکھا ہوا کہ یہ نیچری ہے اس لیے کافر ہے، اور پھر جس نے بھی کوئی عقل و فکر کی بات کی کہا یہ بھی نیچری ہے۔ تو نیچری جو تھے وہ کافر ہو گئے۔ آج بھی ذرا آپ کہیں عقل و فکر کی بات کیجیے، وہ کہتا ہے یہ پرویزی ہے۔ نیچری یہ ہو گیا۔ پتہ ہے کہ یہ نیچری جس کے خلاف مکے مدینے سے کفر کے فتوے لائے تھے، یہ اپنے